نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم خیر الامور اوساطها او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ میرے قابل صد تکریم بزرگان ملت، برادران اسلام، آپ کے سامنے ایک مختصر سی روایت پڑھی گئی، خیر الامور اوساطها او کما قال، کہ کاموں میں سب سے بہترین کام وہ ہے، یا دوسرا معنی طریقوں میں سب سے بہترین طریقہ وہ ہے اوساطها، جو میانہ روی اور توازن والا ہو، یعنی جس کام میں اور جس طریقے کے اندر میانہ روی، توازن، بیلنس قائم کیا جائے، بیلنس چیز، وہ کام اور وہ طریقہ سب سے بہترین ہے۔ توازن اور اعتدال کیا ہے؟ اس کو ہم ان ادر ورڈز یہ کہہ سکتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق کیا جائے، اس لیے کہ دنیا کا سب سے بہترین متوازن اور معتدل راستہ، میانہ روی والا راستہ، وہ سنت نبوی کا راستہ ہے۔ اس سے بڑھ کر توازن اور اعتدال کسی انسان کے بس میں نہیں، کسی پڑھے لکھے انسان کے بس میں نہیں، کسی تعلیم یافتہ اور انتہائی ترقی یافتہ قوم کے بس میں بھی نہیں ہے۔ دنیا کے سارے فلاسفرز، سارے سائنٹسٹ، سارے پڑھے لکھے لوگ بھی مل جائیں تو کسی نظریے میں، کسی اپروچ میں، کسی فکر اور کسی زاویہ پہلو کے اندر وہ توازن قائم نہیں رکھ سکتے جو توازن اللہ رب العالمین کی طرف سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں، آپ کی تعلیمات میں، آپ کی ایک ایک سنت میں اللہ کی طرف سے رکھا گیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ قرآن مجید آپ کی امت مبارکہ کو متوازن اور متوسط امت قرار دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ درمیانی امت ہے، یعنی اس کی تعلیمات معتدل اور متوازن ہیں، لہٰذا اس پر چلنے والی امت بھی متوازن امت ہے۔ عقائد میں توازن ہے، عبادات میں توازن ہے، اعمال میں توازن ہے، اخلاقیات میں توازن ہے، معاشرت میں توازن ہے۔ اس کی چند عام زندگی کی مثالیں، فرمایا کہ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، تم کھاؤ بھی اور پیو بھی لیکن اسراف مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو۔ ایک اور مثال لیجئے، فرمایا ما علی من اقتصد، کہ جس شخص نے خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کی وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا، چاہے وہ ایک شخص ہو، چاہے وہ پوری معیشت ہو۔ آج ہمیں اس اصول کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہماری اکانومی کا سب سے اہم اصول ہے کہ چادر دیکھ کر پاؤں پھیلائے جائیں۔ یہ بات اللہ کے نبی نے صدیوں پہلے فرما دی۔ اسراف سے منع کیا، تبذیر سے منع کیا، بخل سے منع کیا، اس لیے کہ تینوں غیر متوازن راستے ہیں۔ ایک میں ضرورت سے زیادہ خرچ کیا جا رہا ہے، ایک میں ضرورت سے کم خرچ کیا جا رہا ہے، اور ایک میں بغیر ضرورت کے خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسلامی نبوی معیشت کی بنیاد اس اصول پر قائم ہے کہ ضرورت کے موقع پر ضرورت کے مطابق خرچ کیا جائے۔ اسی طرح مثال کے طور پر گفتگو کے اندر توازن ہے۔ قرآن ہمیں کہتا ہے کہ بہت زیادہ چیخ کر بھی مت بولو، یہ تو حمار کی طرح، گدھے کی طرح کی آواز ہے جو کہ سب سے ناپسندیدہ آواز ہے، اور اتنا آہستہ بھی مت بولو کہ سننے والے کو تمہاری بات سمجھ میں نہ آئے۔ چال کے اندر توازن ہے، گردن اکڑا کر اور سینہ تان کر متکبرانہ چال سے بھی بچنے کا حکم ہے، اور بیماروں کی طرح، کمزوروں کی طرح، نحیف شخص کی طرح چلنے سے بھی ہمیں منع کر دیا گیا۔ ہر چیز میں توازن ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، اس کے اندر توازن ہے۔ زکوٰۃ کتنی ریشو سے دینی ہے، اس کے اندر توازن ہے۔ روزہ کیسے رکھنا ہے، رمضان کے روزے اگر فرض ہیں تو ان کے اندر توازن ہے۔ علاج معالجہ، اس کے اندر توازن ہے کہ شریعت نے ہمیں اللہ کی ذات پر بھروسے کا بھی حکم دیا کہ اللہ پہ توکل کرو، اور توکل کے معنی یہ ہے کہ سبب کو اختیار کر کے بھروسہ
اس ذات پر رکھو، اس سبب پر نہ رکھو۔ مثلا دوائی کھا لی، اب بھروسہ اللہ کی ذات پر ہے کہ شفا اللہ دینے والا ہے۔ اپنے گھر کو، اپنی دکان کو، اپنی گاڑی کو لاک کر دیا، اب حفاظت اللہ کرنے والا ہے، حافظ وہ ہے اور حفاظت وہ کرنے والا ہے۔ اسی طریقے سے انسان ایک کھیتی باڑی کرتا ہے، کسان ہے، اور ایک شخص باغباں ہے، وہ بیج ڈال کے آئے گا، بھروسہ اللہ کی ذات پہ کرے گا۔ ایک دکاندار اپنی دکان ضرور کھولے گا، لیکن رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ ایک ڈاکٹر اپنے مریض کا علاج کرے گا، مگر اس یقین سے کہ شفا نہ میں دے سکتا ہوں، نہ یہ میڈیسن دے سکتی ہے، شفا دینے والا وہی ہے جو ہوا شافی ہے۔ تو گویا کہ ہمارے عقائد سے لے کر نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، خرید و فروخت، علم حاصل کرنا، علم پہ عمل کرنا، مال کمانا، مال خرچ کرنا، دوستی اور دشمنی، بیماری اور صحت، ملنا جلنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، بات چیت، رہن سہن، تمام کی تمام چیزوں میں ہمارے دین نے دین اور دنیا اور آخرت کا حسین امتزاج ایسا پیدا کیا ہے کہ کوئی چیز توازن سے ہٹی ہوئی نہیں ہے۔ اللہ پاک اپنی رحمت سے ہم سب مسلمانوں کو یہ سمجھ نصیب فرمائیں کہ چاہے وہ سیاست کا میدان ہو، چاہے وہ معیشت کا میدان ہو، چاہے وہ معاشرت کا میدان ہو، چاہے غمی خوشی کے لمحات ہوں، چاہے وہ ایوان بالا ہوں، چاہے وہ ملک اور فوجداری کا نظام ہو، چاہے وہ نظام عدلیہ ہو، ہر چیز میں اللہ پاک ہمیں سنت کی پیروی کے مطابق توازن اور اعتدال اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سچ فرمایا ہمارے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خیر الامور اوساطھا، کہ کاموں میں سب سے بہترین کام میانہ روی کا کام ہے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے فکر آخرت میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔